صلی اللہ تعالیٰ علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جی آج جو میں کچن میں کام کر رہی ہوں یہ مکس ویجیٹیبل وتھ چکن کا پلاؤ بنا رہی ہوں، کیونکہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں جسٹ اپنی پسند کے ساتھ ساتھ بنا رہی تھی، کیونکہ مجھے آج میں نے سوچا کہ میں نے کسی سے نہیں پوچھنا کہ میں کیا بناؤں گی، کیا کھانے میں آپ کو چاہیے۔ آج جسٹ میں نے اپنی پسند کا بنانا تھا اور ساتھ میں یہ بوائل آلو کیے ہوئے تھے، ان کی میں نے کٹر ساتھ بنانے تھے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ شادی کے بعد خوش رہنا مشکل ہے؟ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ ہر وقت سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا اور خود ڈپریشن میں رہنا، پر پھر میں نے 6 چیزوں کو چھوڑ دیا اور میری پوری زندگی بدل گئی۔ وہ کیسے؟ آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والی ہوں، وہ 6 چیزیں، وہ 6 ہیبٹس جو میں نے چھوڑی، اور آنیسٹلی یہ ڈیسیژن نے مجھے ایک ہیپیئر اور بہت ہی پیسفل وومن بنایا، ایک ہیپیئر وائف بنایا اور ایک خوشحال بہو بھی بنایا۔ لیکن سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ آپ کی خوشی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، نہ کہ آپ کے ہسبینڈ کی، نہ آپ کے بچوں کی، نہ آپ کے پیرنٹس کی۔ کوئی بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا اگر آپ خود اپنی خوشی کا خیال نہیں ہے یا اپنے لیے نہیں جینا چاہتی۔ تو اگر آپ بھی مینٹلی پیس چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور دیکھیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے آج صرف اپنی مرضی کی، کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے بچوں کو یہ پسند آئے گا کھانا یا نہیں۔ میں نے آج کہا کہ میں نے آج یہ کھانا ہے، تو میرا دل چاہا تو میں نے ساتھ فوراً جو میرا دل چاہ رہا تھا وہ میں نے بنانا شروع کر دیا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہر وقت میں دوسروں کی مرضی کے مطابق نہ چلوں، میں اپنی بھی مرضی کروں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، ان 6 چیزوں کی طرف آتے ہیں جو میں نے شروع کی اپنی لائف میں، کہ میں کن کو سکپ کروں اور کن کو اپنی زندگی میں ایڈ آن کروں۔ پہلی چیز جو میں نے چھوڑی نا، وہ یہ تھا کہ سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ شادی کے بعد میں سوچتی تھی کہ پرفیکٹ بہو بن جاؤں، پرفیکٹ وائف بن جاؤں، پرفیکٹ ڈاٹر بن جاؤں، سسرال والوں کو خوش کروں، پیرنٹس کو ڈس اپوائنٹ مت کروں، ہسبینڈ کا موڈ ٹھیک رکھوں، ہر کسی کی ایکسپیکٹیشنز پہ پوری اترے۔ اور پھر پتہ کیا ہوا؟ میں خود بالکل انہیپی ہو گئی، ڈپریشن میں چلی گئی، کیونکہ چاہے میں کتنی بھی ٹرائی کروں سب کو خوش نہیں رکھ سکتی تھی۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ یہ کیا یار، میں اپنے لیے بھی کچھ جی رہی ہوں کہ نہیں جی رہی، میں صرف دوسروں کے لیے جی رہی ہوں۔ میں دنیا میں ایگزسٹ بھی کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، کہ میں صرف دوسروں کے لیے ہی جی رہی ہوں اور میری اپنی لائف ہی نہیں ہے کوئی۔ وہ جو تھا نا میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ جو سوچ آئی میری زندگی میں، وہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اس دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے اپنے لیے جینا ہے، اپنی خوشی اپنی مرضی کو پرائرٹی دینی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جو چاہوں گی وہ کروں گی، جو میرا دل چاہے گا، جو میرا دل چاہے گا میں وہ پہننا چاہوں گی، جو میرا دل چاہے گا وہ کام کروں گی، جس چیز سے مجھے مینٹلی سکون ملے۔ اور جب سے میں نے یہ کیا، مجھے نا اندرونی سکون ملا، میرا ڈپریشن کم ہوا، میں زیادہ خوش رہنے لگی۔ سمجھ آئی ہوگی آپ کو میری یہ بات، کہ جب آپ خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرو گے تو تبھی آپ دوسروں کو خوش کر سکو گے۔ اپنی خوشی پہلے ہے، باقی سب بعد میں۔ آپ خوش ہیں تو دوسرے بھی خوش رہیں گے۔ دوسری جو چیز تھی جو میں نے اپنی لائف میں دیکھی کہ اس کو سکپ کرنا ضروری ہے، وہ یہ تھی کہ کمپیریزن کرنا۔ دیکھیں، ہر بندے کی اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے، اپنی لائف ہوتی ہے۔ نیبرز میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے زیادہ پرفیکٹ ظاہر نظر آتے ہیں، کزنس میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں۔ تو لازمی نہیں ہے کہ جو پرفیکٹ نظر آ رہا ہو وہ اندر سے بھی ایسے ہی ہو۔ آپ صرف ان کو کبھی کبھار دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا پرفیکٹ کپل ہے، وہ بڑے رچ لوگ ہیں، ان کی زندگی کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ بڑے بڑے بنگلوں میں دولت ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ یا جو بظاہر پرفیکٹ نظر آ رہے ہیں کپل، وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی پرفیکٹ نظر آ رہے ہوں، یا اتنے ہی جو ہے نا اپنے گھر میں بھی ایسے پرفیکٹ ہوں۔ تو یہ جو کمپیریزن ہے نا، یہ انسان کے لیے ڈپریشن لاتا ہے، انہیپینس لاتا ہے۔ آپ اپنی بلیسنگ کو اگنور کر دیتے ہو اور دوسروں کی پرفیکٹ دکھتی ہوئی لائف کو دیکھتے رہتے ہو، جس کی وجہ سے اپنی جو اللہ نے دی ہوئی بلیسنگز ہیں آپ کو، وہ ہم اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی نہ شکرے بن جاتے ہیں، کیونکہ ہر وقت ہم دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہتے ہیں۔ تو لیکن میں نے جب یہ بات اپنی فیل کی کہ مجھے کمپیریزن بالکل بھی نہیں کرنا، میں نے کمپیریزن چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمتوں اور فضل و کرم کو شکر ادا کرنا شروع کر دیا، تو یقین کریں کہ میرے میں ایک بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا، چینج آ گیا ایک۔ مجھے اپنا وہ گھر بہت پیارا لگنے لگ پڑا، میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اللہ نے مجھے اچھا کھانے کو دیا ہے، صحت دی ہے، بہت سپورٹنگ فیملی دی ہے، اللہ نے سکون دیا۔ اور جب
اپنی لائف میں بلیسنگ نظر آتی ہو نا تو دوسروں کی چیزیں جو ہے نا امپورٹنٹ نہیں لگتی. جب میں نے یہ شروع کر دیا تو مجھے پرواہ ہی نہ ہوئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, کون کدھر جا رہا ہے تو کون کدھر آ رہا ہے. جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر کرے, جو نہیں ہے اس کا غم نہیں کرنا. تیسری چیز جو میں نے اپنی لائف میں اسکپ کی وہ یہ تھی کہ پرفیکٹ ہونے کی کوشش کرنا. پرفیکٹ وائف, گھر صاف, کھانا پرفیکٹ, ہمیشہ تیار شیار, کوئی کمی نہ نظر آئے. یا پرفیکٹ بہو کے طور پہ میں نے بہت زیادہ کمپرومائز کیا ہر چیز میں, اپنی لائف کو سپوائل کرنے کا شروع کر دیا پرفیکٹ ہونے کی کوشش میں. پرفیکٹ ڈاکٹر کی صورت میں پیرنٹس کو کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا کوشش شروع کی. پرفیکٹ مدر کے طور پہ بچوں کو بیسٹ دینے کی, ہر وقت بچوں کے لیے سوچنا, ہر وقت بچوں کی ایک ایک چیز پہ فوکس کرنا. اتنی محنت, اتنی ایگزاشن, اور پھر بھی پرفیکٹ تو نہیں بن سکتی تھی میں. دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی پرفیکٹ ہونا ضروری بھی ہے. گھر ہمیشہ نیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جب میں ڈپریشن میں چلی جاتی تھی کہ تھوڑا سا بھی کلسٹر ہوتا تھا, بکھیرا اگر ہوتا تھا, بچے چھوٹے تھے, اگر تھوڑا بہت بکھیرا ڈال دیتے تھے تو میں بہت زیادہ شاؤٹڈ ہوتی تھی ان پہ کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا, آپ نے بکھیرا نہیں, ہر وقت ٹپ ٹاپ رہنا. تو یہ ہر وقت ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو جب میں نے پرفیکٹ ہونے کی کوشش چھوڑ دی تو میں نے کہا کہ انسان ہے, ہر زندگی میں ہر معاملات آتے ہیں, بچے ہیں, انہوں نے کھیلنا بھی ہے, انہوں نے کودنا بھی ہے, اور کبھی کبھار ہر وقت کر پرفیکٹ نہیں رہ سکتا. تو اس چیز کو میں نے جب اٹس اوکے کہا تو میرا کافی حد تک ڈپریشن ختم ہوا. کبھی کبھی کھانا بھی پرفیکٹ نہیں بن سکتا تھا, کبھی تھوڑی بہت نمک کی کمی آ گئی, یا کچھ بھی پرابلم اگر ہو گئی تو پہلے میں اتنی ٹینشن لیتی تھی کہ مجھ سے کیوں ایسا ہوا. لیکن میں نے پرفیکٹ بننا چھوڑ دیا, اور اس بات پہ بھی میں نے اٹس اوکے کہنا شروع کر دیا. اور میں نے اپنے موڈ کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اپنے آپ کو فریش کرنے کی کوشش کی. اگر مجھ سے کوئی کام کمپلیٹ نہیں ہوتا تھا یا کچھ خراب ہوتا تھا تو میں اس کی ٹینشن میں پہلے ساری رات جاگتی رہتی تھی, ٹینشن لیتی رہتی تھی کہ کیوں ایسا ہوا. لیکن پھر جب میں نے اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں, اب میں نے اپنے آپ کو ٹینشن نہیں دینی, اور میں نے پرفیکٹ نہیں بننا, کوشش کرنی ہے اپنی بیسٹ کرنے کی, لیکن ریئل میسی ہوم, برن فوڈ, ٹرائڈ وومن بٹ اسمائلنگ, یہ میرے لیے یہ جو کوٹ ہے نا, بڑی ورک کی اس کوٹ نے. اور اگر کوئی بھی آپ کی غلطی نکالے, آپ کو ٹونٹ کرے, آپ کی دل آزاری کرے, تو جو لوگ پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نا, وہ کبھی بھی مینٹل پیس نہیں بن سکتے. تو ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی کہ انہوں نے مجھے یہ کہا, انہوں نے مجھے وہ کہا, لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی, اپنے آپ کو سکون دینا ہے, کیونکہ آپ پرفیکٹ نہیں بن سکتے. اور اسی طرح جب میں نے اپنی امپرفیکشن کو ایکسیپٹ کر لیا تو کتنا بوجھ میرے دماغ سے اتر گیا. میں بس اپنی بیسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اب, پرفیکٹ نہیں, بس بیٹر, بیسٹ مدر, بیسٹ وائف, بیسٹ سسٹر ان لا, بیسٹ ڈاٹر ان لا. کوشش کرتی ہوں, کبھی کمی بیشی بھی ہو جائے تو نو پرابلم, اب دماغ کو اتنی ٹینشن نہیں دیتی. چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, میں اپنے ہسبینڈ کو چینج کرنے کی کوشش کرتی تھی, جو میں نے چھوڑ دی. شادی کے بعد ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ شوہر کو نا اپنے مطابق ڈھالے, اپنی سوچ کے مطابق, یہ ایسے کپڑے پہنے, یہ ایسے جیے, یہ ایسے بات کرے, یہ ایسے کام کرے. میں بھی اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی تھی, ان کے ہر کام میں ان کو تنگ کرتی تھی کہ یہ مت کریں, وہ مت کریں, ایسا کریں, ویسا کریں. ایز اے رزلٹ لڑائیاں, آرگومنٹ, اسٹریس, کیونکہ ہر بندہ اپنی فطرت کو یا اپنی عادت کو ایک دم نہیں چھوڑ دیتا, اور مرد کی نیچر ہے وہ آرڈر سننا پسند نہیں کرتا. تب میں نے سوچا کہ میں ان کو چینج نہیں کروں گی, میں ان کی مرضی کے اگینسٹ اب ان کو نہیں کہوں گی, بالکل بھی نہیں. یہ چیز جو ہے نا میں نے اپنے اندر اپنے دماغ میں بٹھا لی کہ میں ان کو زبردستی نہیں کروں گی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کروں گی, اور جو ان کی اچھی چیزیں ان پہ فوکس کروں گی, ان کی اچھی کوالٹیز پہ. ایز اے رزلٹ ہماری جو لائف ہے نا وہ بڑی ہیپی ہو گئی, ہماری لڑائیاں کم ہو گئی, اور ہم نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دی. رسپیکٹ تو پہلے بھی کرتے تھے, لیکن یہ تھا کہ جو میں چاہتی تھی کہ ہر چیز میرے اکارڈنگلی ہو, وہ ایسا جب نہ ہوا, میرے آرڈر انہوں نے سننے کم کر دیے, تو ان میں بھی جو ہے نا کمپرومائز کرنے کا عنصر زیادہ آ گیا. اس کی وجہ سے میری جو لائف تھی وہ اور ہیپی ہو گئی. کیونکہ ایکسیپٹ جو ہوتا ہے نا, ڈونٹ چینج, رسپیکٹ ڈونٹ کنٹرول. پانچویں ہیبٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہر بات کو نا میں دل پہ لے لیتی تھی. میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی مجھ سے کام خراب ہوا تو میں نے ٹینشن لے لی, کسی نے کچھ کہہ دیا تو کوئی ٹانٹ مار دیا, کوئی بیک بائٹنگ کر دی, اور میں تو ساری رات جو نا جاگتی رہتی تھی, اور پوری رات سوچتے رہتے ہونا کہ روتے رہنا یا ڈپریشن میں چلے جانا.
پر سنیں، ہر کمنٹ، ہر کرٹیسزم ہمارے بارے میں نہیں ہے. لوگ کچھ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا موڈ بھی خراب ہو سکتا ہے یار، یا وہ تم سے جالس ہوتے ہوں گے، یا وہ خود ہیپی لائف گزارتے ہوں گے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے سیکھا کہ جو لوگ مجھے جینوئنلی پیار کرتے ہیں وہ سپورٹیو ہیں. باقی کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور میں نے موو آن ہو گئی. آپ کی مینٹل پیس ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. کیونکہ ہمارا مینٹل پیس ہم کسی اور کو کیوں دیں؟ کوئی اور کیوں ڈیسائیڈ کرے کہ وہ ہمیں جب مرضی ٹارچر کر دے، جب مرضی ہمیں ٹینشن دے دے اور ہم اس کی باتوں پہ ٹینشن بھی لیں. میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا شروع کر دیا کیونکہ میرا مینٹل پیس میرے ہاتھ میں ہے، میں کسی کے اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گی. جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو میں بہت زیادہ پرسکون ہو گئی اور مجھے کسی کی باتوں کی، کسی کی بیک بائٹنگ کی کوئی پرواہ نہ رہی. نمبر 6 پہ جو چیز تھی یہ بہت صبر والی اور بہت ضروری چیز ہے. یہ سٹارٹ میں مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے ہم سیلفش ہو گئے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی خوشی کو پرائرٹی دینا. بظاہر لگتا ہے کہ یہ بہت سیلفش ہونے والی بات ہے، لیکن نہیں. آپ کی خوشی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، نہ کہ آپ کے ہسبینڈ کی، کہ وہ آپ کو خوش رکھے، نہ آپ کے بچوں کی، نہ آپ کے پیرنٹس کی. اگر آپ خود اپنے لیے نہیں نہ جیتے تو کوئی اور تمہیں خوش نہیں کر سکتا. اپنے لیے ٹائم نکالا میں نے، اور جب جو کرنا میرا دل چاہا میں نے وہ کیا، جب کرنا کو دل چاہا میں نے وہ کیا. اپنی پسند کی چیزیں کرنا شروع کر دی، اپنی ہیلتھ پہ فوکس کرنا شروع کر دیا، اپنی ہابیز کو ٹائم دیا. اور جب سے میں نے یہ اپنی فیل کیا کہ میں ایگزسٹ کرتی ہوں اس دنیا میں، اور میں نے اپنے آپ کو پرائرٹی دینی شروع کی، میں زیادہ پیسفل ہو گئی، زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئی، زیادہ کنٹینٹ ہو گئی. اور جب آپ خود کو خوش رکھو گے نا تو آپ بہترین وائف بنو گے، بہترین مدر بنو گے، بہترین بیٹی بنو گے. کیونکہ ایک بڑی اچھی کوٹ ہے کہ پٹ یور آکسیجن ماسک فرسٹ دین ہیلپ ادر. پہلے آپ کو اپنا آکسیجن ماسک پہنا، پھر دوسروں کی مدد کرنی ہے. تو یہ تھی وہ 6 چیزیں جو میں نے چھوڑ دیں. سب کو خوش رکھنے کی کوشش، دوسروں سے کمپیریزن، پرفیکٹ ہونے کی ریس، ہسبینڈ کو چینج کرنے کی کوشش، ہر بات کو دل پہ لگا لینا اور اپنی خوشی کو اگنور کرنا. اور اونیسٹلی یہ سب سے مشکل کام تھا سٹارٹ میں. سوسائٹی، کلچر، لوگ سب کہتے ہیں کہ عورت کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، سیکریفائز کرنا چاہیے. ایڈجسٹ کریں، سیکریفائز کریں، پر اپنی آئیڈینٹی مت کھو دیں. آپ بھی انسان ہو، آپ کی بھی فیلنگ ہے، آپ کی بھی ضروریات ہیں، آپ کی بھی خوشی امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ بھی ان 6 چیزوں کو چھوڑ دو گے تو آپ کی لائف کتنی پیسفل ہو سکتی ہے یہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس میں سے کون سی ایسی ہیبٹ ہے جو آپ کو زیادہ ریلیٹیبل لگی ہے، اور کیا آپ بھی اپنی لائف میں یہ چینج لانا چاہتی ہیں. تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ان اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو اپنی لائف میں چینج لانا چاہتے ہیں. اللہ حافظ.